بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ مرغا کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کون سی خوبی رکھی ہے کہ یہ نماز کے وقت اذان دیتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے کیوں منع فرمایا، اور یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا دوست ہے۔ اس کے درمیان اور شیطان کے درمیان دشمنی کس وجہ سے پائی جاتی ہے، اور اس کی آواز سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل طلب کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طرح کا مرغا ہے جو کہ ہر صبح اذان دیتا ہے، جس کو جن و انس کے علاوہ تمام چرند پرند سنتے ہیں، لیکن بروز قیامت وہ ایسی کون سی نشانی ظاہر کرے گا جس کی وجہ سے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت قریب ہے، اور کیا مرغ کی آواز سن کر نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اس کے طبی خواص کیا ہیں، اور اگر کوئی شخص مرغ کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، مرغ ایک نہایت ہی خوبصورت گھریلو پرندہ ہے۔ مرغ کی خاصیت یہ ہے کہ نہ اس کو اپنے بچوں سے انسیت یعنی کہ محبت ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی مرغی سے۔ یہ طبعاً احمق ہوتا ہے۔ اس کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ یہ جب کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اس میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن احمق کے ساتھ ساتھ اس میں بعض اچھی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسری مرغیوں پر ترجیح نہیں دیتا۔ ناظرین محترم، مرغ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو رات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رات کے اوقات کے بارے میں معلومات فراہم کی ہے، چنانچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو عین وقت پر بولتا ہے، کبھی اس میں خطا نہیں کرتا۔ صبح سے پہلے اور صبح کے بعد برابر بولتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے قاضی حسین متولی اور رافعی رحمہم اللہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعین کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ پیارے دوستو، اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغ پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ مجھے پسند ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ اپنے مالک کو بروقت جگاتا بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ ناظرین محترم، شیخ محب الدین تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سفید مرغ تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کے اوقات جان سکیں۔ صحیحین، سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ حضرین گرامی، اسی طرح معجم طبرانی اور تاریخ اصفہان میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مرغ ہے، اس کا رنگ سفید اور اس کے دونوں بازو زبرجد، یاقوت اور موتیوں سے مزین ہیں، ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کی ٹانگیں ہوا میں معلق ہیں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، روزانہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے، اس کی آواز سوائے جن و انس کے آسمان و زمین کی جملہ مخلوق سنتی ہے۔ یہ آواز سن کر زمین کے مرغ جواب دیتے ہیں، جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے بازو سے کھیل لے اور اپنی آواز بند کر دے۔ اس وقت جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ معزز دوستو، امام سالمی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ نمبر 1 مرغ کی آواز، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی آواز، نمبر 3 اور صبح کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔ اور امام احمد، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مرغ کو گالی مت دیا کرو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ناظرین محترم، امام حلیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے اور نہ اس کی توہین کرنا مناسب ہے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں اور امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، اور یہ کہتا ہے پاک ہے تیری ذات، برتر ہے تیری شان۔ اور ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میمون رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی شکل کا ہے، اس کے پنجے موتیوں کے ہیں اور اس کا سینہ زمرد کا ہے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو یہ اپنے پنکھوں کو ایک مرتبہ جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ قائمین رات کی عبادت کرنے والے اٹھ جائیں، اور جب رات کا نصف اول گزر جاتا ہے تو دوسری مرتبہ اپنے بازو کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ نمازی لوگ بیدار ہو جائیں، اور صبح ہو جاتی ہے، اور پھر اپنے بازوؤں کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے چاہیے کہ غافلین بیدار ہو جائے، اس حال پر کہ ان پر ان کے گناہوں کا وبال ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ مرغا نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً یہ کہتا ہے کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ صبح کے وقت جو نماز کا صحیح وقت ہوتا ہے اس میں وہ بار بار بانگ دیتا ہے، اس سے سونے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، لہٰذا وہ نماز کے لیے اٹھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے اور اس کو مجازن بلانے یا جگانے سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین محترم، اگر وہ کسی غیر وقت میں اذان دینے لگے تو اس کی آواز پر نماز پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا مشاہدے میں آ چکا ہے کہ بعض مرغ صبح صادق سے پہلے ہی انسانوں کی آہٹ سن کر بولنے لگتے ہیں، اور مرغ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے، اس کو گالی دینا جائز نہیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ معزز دوستو، اور اسلام کے اندر مرغوں کو لڑانا حرام ہے، اور اس سے حاصل کی گئی کمائی کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ اس کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام نے جانوروں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے مرغوں کو، کتوں کو یا دیگر کسی بھی قسم کے جانوروں کو آپس میں لڑانا حرام ہے، اور ان کا تماشا دیکھنا بھی گناہ کا کام ہے۔ ناظرین محترم، مرغ کے طبی خواص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مرغ کا گوشت اعتدال کے ساتھ ساتھ گرم خشک ہے۔ جس مرغ کی آواز میں اعتدال ہوگا اس کا گوشت عمدہ ترین ہوگا، اور مرغ کا گوشت قولنج کے مریضوں کے لیے نفع بخش ہے، اس کے کھانے سے جسم کو عمدہ غذا فراہم ہوتی ہے، سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے مفید ہے، موسم سرما میں اس کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بوڑھے مرغ کا گوشت پکانے سے اس کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جوان مرغ کا گوشت دافع قبض ہے، یعنی کہ قبض کو ختم کرتا ہے، جوڑوں کے درد، رعشہ، پرانے بخار کے لیے مفید ہے۔ معزز دوستو، مرغی کے بچے اذان دینے سے قبل تک ہر شخصاں کے لیے یکساں طور پر عمدہ غذائیت پیدا کرتے ہیں، اور مرغی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک عمدہ ہوتا ہے، اور مرغ کا دماغ یا اس کا خون کیڑے کے کاٹنے کی جگہ پر ملا جائے تو مفید ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر مرغ کی کیسر جلا کر ایسے شخص کو پلا دی جائے جو بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو اس کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر مرغ کے سر پر اور کیسر پر تیل مل دیا جائے تو وہ اذان دینا بند کر دے گا۔ اسی طرح مرغ کے دونوں بازوؤں کے کنارے پر 2 ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر داہنے بازو کی ہڈی کو بخار میں مبتلا شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بخار جاتا رہے گا۔ ناظرین محترم، اور مرغ کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ مرغ کو خواب میں دیکھنا ان اشیاء پر دلالت کرتا ہے: نمبر 1 خطیب اور مؤذن، نمبر 2 قاری صاحب، نمبر 3 جو شخص نیکی کا حکم دے اور خود اس پر عمل نہ کرے، کہ مرغا صبح کے وقت اذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن خود نہیں پڑھتا۔ اور کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر چوکیدار سے بھی دی جاتی ہے۔ کبھی کبھار مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے سخی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلائے۔
اور کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے گھر میں داخل ہو کر جو کے دانے چگ لیے ہیں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو اطلاع کرنا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص نے آ کر عرض کیا کہ میرے گھر کی چھت پر سے ایک چٹائی چوری ہو گئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ وہ مؤذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو یہی واقعہ نکلا۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر سفید مرغ کو پالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام جانداروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔